بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، فہل الی خروج من سبیل، کیا ہمارے لیے نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہ آیت بعض تفسیرات کے مطابق رجعت سے تعلق رکھتی ہے، عقید رجعت، یعنی اب تک ہمارا جو گفتگو تھی، اب تک وہ ساری توحید کے بعد نبوت کے بارے میں بات تھی، نبوت کے بعد امامت کے بارے میں تھی کہ امامت کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ کتنی بنیادی چیز ہے، اس کے لیے سچا مومن بننے کے لیے کتنی جو ہے وہ چیزیں اساس اور بنیاد رکھتی ہیں۔ ان ضروری عقائد میں سے ایک عقید رجعت ہے۔ یہاں چند ایک پوائنٹ ہیں عقید رجعت کے بارے میں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رجعت کا معنی کیا ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کئی ایک مردوں کو زندہ کرے گا تاکہ ان کو اپنی قبروں سے پلٹائے دنیا میں، تاکہ وہ نئی زندگی جو ہے دنیا میں نئی زندگی گزاریں، پھر وہ دوبارہ مریں گے اور پھر قیامت کے دن زندہ ہوں گے۔ تو لہٰذا جو رجعت ہے اس میں جو پلٹنا ہے اور قبروں سے اٹھنا ہے یہ مختلف ہے جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھنا ہوگا، کئی ایک جہات سے فرق کرتا ہے، کئی ایک پہلوؤں سے مختلف ہے۔ پہلا پہلو جس سے یہ مختلف ہے وہ یہ ہے کہ رجعت میں بعض لوگ اٹھیں گے جبکہ قیامت کے دن سب کو زندہ کیا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ جس میں یہ مختلف ہے کہ رجعت میں دنیا کی طرف پلٹنا ہے، جبکہ قیامت کے لیے جب اٹھایا جائے گا تو قیامت کی طرف جانا ہوگا، عالم قیامت، عالم آخرت۔ تیسرا پوائنٹ اور تیسری چیز جس میں مختلف ہے وہ یہ ہے کہ جو رجعت میں اٹھیں گے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، وہ دوبارہ مریں گے، جبکہ جو قیامت کا دن اٹھیں گے وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا رجعت کے متعلق۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا رجعت ممکن بھی ہے یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے، دنیا کی طرف پلٹائے، جبکہ وہ تو مٹی میں گل سڑ چکے ہوں گے۔ آج کل اگر قبر کھودی جائے ان کی لوگوں کی جو پہلے مر چکے ہیں تو کوئی چیز نہیں پائیں گے۔ میرے خیال میں تھوڑا سا بھی عقل ہو تو اس اعتراض کا جواب واضح ہے کہ مردے کو زندہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کوئی چیز نہ ہو اور بنایا جائے، اس کو بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ قادر مطلق ہے، جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو کیسے وہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو حقیقتاً جو رجعت کا انکار کرتا ہے وہ یا تو اللہ کی قدرت کا منکر ہے، اگر اس طرح ہے تو پھر تو کافر ہے، یا وہ کسی شبہ کا شکار ہے، اشتباہ ہو گیا ہے اس کو۔ تو اس بندے کو ضرورت ہے کہ اس کو ہم یاد دہانی کریں اس کو کہ بھائی اللہ تعالیٰ قادر ہے، مردے کو زندہ کرنا اس کے لیے ناممکن چیز نہیں ہے، بلکہ مستحیل، ہمارے حق میں مستحیل ہے کہ ہم ایسا کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یا تیسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ ہر دھرم ہے اور ہر دھرم کا کوئی اس کا علاج نہیں ہے، اس کے ساتھ بات کرنا ہی فضول اور لغو ہے، چونکہ وہ ہدایت پانے والا نہیں ہوتا ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ رجعت ممکن ہے، بلکہ ہم اس سے آگے کی بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو دیکھا جائے تو رجعت واقع ہوئی ہے، رجعت واقع ہو چکی ہے کئی دفعہ۔ اللہ تعالیٰ نے پلٹایا ہے مردوں کو دنیا کی طرف۔ ان میں سے ایک جو عیسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، یعنی رسول بنا کے بھیجا اسرائیل کی طرف، اَنِّی قَدْ جِئْتُکُم، عیسیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر کے آیا ہوں۔ کیا؟ پہلا معجزہ یہ تھا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے جو ہے پرندے کی شکل کا ایک چیز خلق کروں گا، بناؤں گا، اس میں روح پھونکوں گا اور وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جائے گا۔ کوڑھی کے مریض کو صحت مند کروں گا اور ابرص کے مریض کو، اور احیی الموتى باذن اللہ، اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کروں گا، اور میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں
جمع کرتے ہو، یہ ان فی ذالک لآیۃ، اس میں نشانی اور معجزہ ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے تھے تو یہ رجعت تھی، اور کیا تھا؟ بلکہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے دنیا میں پلٹنے والوں کا، جو جس رجعت کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ذکر کریں گے اسی رجعت کے بارے میں، کیا کہیں گے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، تو طلب کریں گے کہ ہمیں جہنم سے نکالا جائے تاکہ ایمان لے آئیں اور ہمارے صالح انجام دیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 11 میں قالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا سنتین، تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا، موت دی، اور 2 دفعہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، کیا کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ تو اب یہ لوگ جو طبعاً یہ ایک تفسیر ہے جس کے مطابق یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا ہے اور 2 دفعہ زندہ کیا ہے، 1 دفعہ زندہ تو کیا جب ان کو ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا، اور پہلی موت دی جب وہ مرے، تو دوسرا دفعہ زندہ کب کیا؟ یہ رجعت والا زندہ ہے کہ دوسری دفعہ انہیں دنیا میں بھیجا، پھر جو موت دی تو پھر جو ہے وہ یہ ان پر دوسری موت تھی۔ چونکہ رجعت جو ہے وہ صرف آگے آ رہا ہے کہ صرف مومنین کی نہیں ہونی، مخلص مومنین کی ہونی ہے، دشمن کی بھی رجعت ہونی ہے، ان کو بھی عذاب دینے کے لیے پلٹایا جائے گا۔ اور یہی ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے رجعت کے متعلق کہ کون ہیں جو پلٹائے جائیں گے جن کی رجعت ہوگی۔ تو بعض روایات میں صراحت ہے، وضاحت ہے کہ یہ تمام لوگوں کی رجعت نہیں ہے بلکہ یہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اول من تشق الارض عنہ، سب سے پہلے زمین جس سے پھٹے گی، یعنی جو باہر آئیں گے اور دنیا کی طرف پلٹیں گے، وہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ اور یہ رجعت عام نہیں ہوگی بلکہ یہ خاص ہے۔ لا یرجع، صرف وہ پلٹے گا کہ جو یا تو محض ایمان ہوگا، خالص مومن، او محض شرک محضن، یا جو خالص مشرک ہوگا۔ محض الایمان محضن، خالص ایمان رکھتا تھا یا خالص شرک مشرک تھا۔ اور بعض روایات نے تو بعض پلٹنے والوں کے نام کو بھی ذکر کیا ہے، جس طرح کہ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جو پلٹے گا وہ حسین ابن علی ہوگا، اور زمین میں 40 سال تک وہ رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے جو آبرو ہیں وہ ان کی آنکھوں پہ آ جائیں گے، یعنی بوڑھے ہو جائیں گے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بکیر بن عیون سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام پلٹیں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا میں حمران بن عیون اور میسر بن عبد العزیز کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں میں داخل ہو گئے ہیں اپنے تلواروں کے ساتھ صفا اور مروہ کے درمیان، یعنی میں ان کو رجعت کے بعد جنگ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی مرسل کو جو ہے اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو امام جو اس شخصیت کے سامنے جنگ کریں گے کہ جو مرنے والوں اور زندہ لوگوں کی جو ہے وہ سب کی گردنیں اور کھوپڑیاں اڑائے گا۔ اور ظاہراً اشارہ اپنی طرف ہے، کیونکہ آگے پھر فرمایا ہے کہ میں ایک کے بعد ایک حملہ کروں گا، رجعت کے بعد رجعت، یعنی پلٹنے کے بعد پلٹوں گا، اور میں کئی دفعہ میری رجعات ہیں، میرا پلٹنا ہے، اور کئی دفعہ میرے حملات اور میرے انتقام ہے، دشمنوں سے انتقام لینے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ گویا میں عبداللہ بن شریک العامری کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر پہ سیاہ امامہ ہے، اور جس کی 2 جو ہے وہ اطراف نکلی ہوئی ہے، ذوبہ چوٹی کی طرح چیز ہے کوئی، یعنی اس امامے کے جو 2 اطراف ہیں وہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان ہیں، اور وہ جو ہے پہاڑ میں جو ہے وہ چڑھ رہا ہے، امام قائم علیہ السلام کے سامنے 4000 تکبیر کرنے والے مجاہد اس کے ساتھ ہیں، اور وہ یعنی پلٹ کر حملہ کر رہے ہیں۔ تو نام لیے ہیں روایات میں، بعض پلٹنے والوں کے نام آئے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان سے روایت ہے
کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے اسماعیل کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ میرے بعد رہے گا، تو فابا، یعنی مجھے کوئی جواب نہیں ملا، ولکنہ قد اعطانی فیہ منزلۃ اخری، اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے اور منزلت عطا کی، وہ کیا کہ انہ یکون اول منشور فی عشرۃ من اصحابہ، کہ وہ امام قائم کے اصحاب میں سے جو 10 پہلے ہوں گے ان میں وہ ہوگا، اور ان میں سے عبداللہ بن شریک ہے، اور وہ امام کا صاحب لواء یعنی امام کا علم اٹھائے گا۔ ارشاد میں بھی اسی طرح روایت ہے کہ جب امام علیہ السلام قیام کریں گے تو کوفہ کی پشت سے 27 مرد نکلیں گے، 15 جو ہے وہ قوم موسیٰ میں سے ہوں گے کہ جو حق کی طرف ہدایت دینے والے ہوں گے، اور 7 اصحاب کہف ہوں گے، یوشع بن نون ہوگا، سلمان ہوگا، ابو دجانہ انصاری ہوگا، مقداد ہوگا، مالک اشتر ہوگا، یہ سب جو ہے امام کے سامنے جو ہے وہ مددگار ہوں گے اور یعنی لیڈر ہوں گے، قائد ہوں گے۔ چوتھا پوائنٹ رجعت کے حوالے سے یہ ہے کہ فلسفہ کیا ہے رجعت کا، تو علماء نے چند ایک نکات یہاں ذکر کیے ہیں، چند ایک حکمتیں ذکر کی ہیں رجعت کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خود رجعت کا ہونا یہ ایک دلیل ہوگا، یقینی اور حتمی دلیل ہوگی کہ قیامت کا دن واقع ہوگا، کیونکہ جب رجعت میں اٹھایا جائے گا تو یہ دلیل ہوگی کہ قیامت کے دن اٹھ سکتے ہیں۔ دوسری حکمت اور فلسفہ یہ ہے کہ یہ مومنین کو ایک فرصت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو کمال تک لے جائیں، چونکہ ایسے زمانے میں رہے کہ ان کے سامنے رکاوٹیں تھیں، جن کمالات تک جانا چاہ رہے تھے نہیں پہنچ سکے، تو ان کو یہ ایک گنجائش دی جائے گی کہ وہ دوبارہ آئیں اور اپنے آپ کو کامل کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ دنیا میں ظلم کرنے والے جو بڑے بڑے ظالم تھے ان سے آخرت سے پہلے دنیا میں انتقام کا ایک موقع ہے۔ چوتھی حکمت اور فلسفہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کئی ایک جو ہے وہ جو پلٹیں گے ان کو امام علیہ السلام کی حکومت میں بڑا مہم کردار ہوں گے ان کے، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی روایات بھی پڑھی ہیں، تو ان کے پلٹانے کا مقصد اور فلسفہ یہ ہوگا، حکمت یہ ہوگی کہ امام کی حکومت کو مضبوط کرنے میں ان کا جو ہے وہ کردار ہوگا۔ اب تک ہماری بات کا یہ جو ہے خلاصہ یہ ہوا ہے چند ایک پوائنٹ میں کہ رجعت جو ہے وہ کچھ لوگوں کی ہے جو عالم دنیا کی طرف پلٹیں گے اور زندہ رہیں گے اور پھر مریں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ رجعت ممکن ہے، مستحیل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے۔ جو انکار کرتا ہے وہ یا تو کافر ہے یا اشتباہ میں ہے یا ہٹ دھرم ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ رجعت خاص ہے، عام نہیں ہے، صرف وہ پلٹیں گے جو یا تو خالص مومن یا پھر جو خالص کافر تھے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ رجعت جو ہے قیامت کے وقوع پر اور امکان پر دلیل ہے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی پلٹیں گے اور زمین میں حکم، اس روئے زمین پر حکم یعنی حکومت کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے بعد۔ اور چھٹا پوائنٹ یہ تھا کہ جو پلٹیں گے رجعت میں وہ امام علیہ السلام کی حکومت میں ان کا مہم کردار ہوگا، چونکہ وہ یعنی خالص مومن ہوں گے اور دنیا میں جو ہے آخرت سے پہلے دنیا میں جو وہ اپنا مقام دیکھیں گے، اور اگر رجعت والے کافر ہوں گے تو وہ بھی دنیا میں آخرت سے پہلے دنیا میں اپنا انتقام دیکھیں گے۔ عقیدہ رجعت کے بعد چونکہ یہ دنیا میں ہونا ہے اور یہ گویا آخری سٹیج ہوگا دنیا کا، اس کے بعد اگلا عقیدہ جو عقائد میں سے مہم ترین ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تو بڑا تیزی سے جو ہے اللہ اپنے رب کی طرف آ رہا ہے، تو ان قریب اپنے رب کی ملاقات کر رہا ہے، یعنی تجھے کھینچا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف۔ یہاں چند ایک پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کے وجود کے کئی ایک عالم ہیں، ایک عالم نہیں ہے، یعنی انسان شروع سے لے کر آخر تک کئی ایک جو عوالم ہیں ان سے گزر کر آتا ہے، ایک سے زیادہ عالم سے گزر کر آتا ہے۔ پہلا جو عالم ہے وہ عالم ذر کہلاتا ہے۔ یہ وہ عالم تھا کہ جس میں تمام بشر سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا من ربکم، تو انہوں نے کہا تھا انت ربنا، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا الہ ہے۔ تو جو تمام موحدین ہیں
توحید رکھنے والے اس عالم دنیا میں انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا جو اقرار کیا تھا اس عالم میں وہ اسی پہ پابند ہے، اگرچہ وہ اب اس وقت کو اس ٹائم کو بھول چکے ہیں۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کی 172 نمبر آیت اور 73 میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو لیا نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا اپنے نفسوں پر اور کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا کہ کیوں نہیں، بلا شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہم نے گواہی دی تاکہ یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے، او تقولوا، یا یہ کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، ہم اس سے پہلے ہمارے سے پہلے یعنی ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی ذریت اور اولاد تھے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، باطل پہ رہنے والوں کے اعمال کی وجہ سے کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، تاکہ تمہارے پاس یہ عذر نہ ہو کہ ہم غافل تھے یا ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تھا، ہم بھی اس لیے کرتے رہے، اس لیے تم سے اقرار لیا تھا اور تم سے گواہی لے لی تھی۔ اس عالم کو بعض کلمات میں عالم ارواح کہا جاتا ہے، چونکہ اس عالم میں صرف روحیں تھیں، جسم نہیں تھے۔ اسی طرح عالم الاذلہ یعنی اس کا معنی بھی ارواح، اسی طرح عالم الاشباح بھی کہا جاتا ہے، چونکہ روح جو ہے وہ مادی نہیں ہے، میٹیریل چیز نہیں ہے، بلکہ مشابہ ہے شبہ کے، یعنی جو دور سے چیز نظر آتی ہے جیسے اس کو شبہ کہا جاتا ہے کہ صحیح پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیا چیز ہے، تو روح گویا اس طرح کی چیز ہے، اس لیے اس کو اس کے عالم ارواح کو عالم اشباح کہا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک آدمی امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا کہ یا امیر المومنین انی احبک، فقال له لم اراک تحبنی فی المیثاق الاول، میں نے تو تجھے نہیں دیکھا کہ میثاق اول یعنی جو عالم ارواح میں اللہ نے میثاق لیا تھا اس میں تو میرا محب ہو، وہاں تیرے روح نے اقرار کیا اس بات کا، مجھے تو نہیں خبر اس کی۔ تو اس قول کی جو تفسیر کرتے ہیں علماء وہ یہی کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اس عالم ارواح میں جو ہے روحوں کی ملاقات ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی معرفت ہوتی ہے، تو جن کو ایک دوسرے کے ساتھ انس اور محبت ہوگی تو وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جن کو وہاں ایک دوسرے سے دوری ہو گئی، انس نہ ہوا، تو وہ یہاں بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وارد ہوا روایت میں کہ ایک آدمی علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور امام سے جو ہے وہ بات کی، تو حدیث اور کلام کے دوران اس آدمی نے یہ بات کی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو امام نے فرمایا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ کہنے لگا لما یا امیر المومنین، کیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تو امام نے فرمایا انی لا ارا قلبی یحبک، مجھے میرا دل سے تیرے لیے محبت نہیں کر رہی ہے، یعنی میں نے اپنے اندر دیکھا اپنے دل میں، میرے دل میں تیرے لیے محبت نہیں ہے، جبکہ نبی پاک نے فرمایا تھا ان الارواح کانت طلاقا فی الہوا، کہ ارواح کی ملاقات ہوتی تھی ہوا میں، تو جو ایک دوسرے کی پہچان کر لیتی تھیں ان کو محبت ہو گئی، جو ایک دوسرے سے کا یعنی پہچان نہیں کرتی تھیں وہ ایک دوسرے کی مخالف ہو گئی۔ تو ایسا ہی ہوا، بس کوئی زمانہ گزرا تھا کہ ایک دن اسی آدمی کو پایا گیا ان لوگوں میں جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی۔ ابھی حمزہ ثابت بن دینار شمالی سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، کیا تم سب کے سب قائم نہیں ہو، قائم بالحق، حق کے ساتھ قائم ہو؟ تو امام نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ پھر صرف قائم کو کیوں قائم کہا جاتا ہے، امام حجت کو؟ تو کہا کہ جب میرے جد امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو ملائکہ نے جو ہے وہ زور و شور سے جو ہے رونا اور چیخنا شروع کیا اور کہا کہ اے ہمارے الہ، اے ہمارے سید، اے ہمارے رب، کیا ان کو بھی کچھ نہیں کہے گا کہ جن لوگوں نے تیرے نبی کی جو ہے وہ آل کو قتل کیا ہے، تیرے چنے ہوئے لوگوں کو، تیری سب سے افضل مخلوق کو قتل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی کی کہ ٹھہر جاؤ اے میرے ملائکہ، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ میں ان سے ضرور انتقام لوں گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد۔
پھر اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی جو اولاد میں ائمہ تھے نا، ان سے پردہ ہٹایا ملائکہ کے لیے، تو ملائکہ کو اس بات سے خوشی ہوئی، اور اس وقت ایک جو ہم میں سے تھا نا، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، یعنی امام حجت علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بذالک القائم انتقم منہم، اس قائم کے ذریعے میں دشمن حسین سے انتقام لوں گا۔ تو علی کل حال یعنی قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے اس عالم کی طرف، تو ہمیں ایمان لانا چاہیے، چاہے ہمیں اس کے معنی کیا پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، کوئی اثر مترتب ہو رہا ہو یا نہیں، ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ ایک عالم ہے جس سے انسان گزر کر آیا ہے، وہ عالم ارواح ہے۔ دوسرا عالم یہ عالم اسلاب ہے، صلب کا عالم، کہ ہر بنی آدم جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی اسلاب میں جو ہے وہ منتقل ہوتا رہا ہے، اور اپنے ماؤں کے جو ہے ارحام میں۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے، اس کی بھی حقیقت مجہول ہے، بہت تھوڑی معلومات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اسی طرح سے انسان کو خلق کرے کہ اس کی ابتدا جو ہے ایک انتہائی کمزور سے ایک پانی سے ہو، جس کے بارے میں خود فرمایا سورہ طارق کی آیت نمبر 5 سے 7 میں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے کہ کس چیز سے اس کو خلق کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھل کر نکلنے والے پانی سے، یعنی نطفے سے نکالا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو صلب اور ترائب سے نکلتا ہے۔ صلب کیا ہے؟ صلب یعنی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ صلب ہے، اور ترائب کیا ہے؟ جو خاتون کی جو سینے کی ہڈیاں ہیں، یعنی مراد ہے کہ مرد کے صلب اور ماں کے رحم سے تمہیں نکالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی خلقت کے بارے میں سوچیں کہ ہم کس طرح، کہاں سے آئے اور کیسے ہم بنے، کیسے ایک معمولی اور گھٹیا سے پانی کے ایک قطرے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق فرمایا ہے۔ تو یہ دوسرا عالم ہے۔ اسی پر آج کے درس کو اختتام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم جو ہے اگلے جو عالم ہے انسان کے، جن سے انسان نے گزرنا ہے، ہر انسان نے، اس کا تذکرہ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔